5 سوالوں کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ لوگ پڑھتے ہیں پیشانی پر ہاتھ رکھ کے، سر پر ہاتھ رکھ کے۔ تو جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف کے شارح ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاذکار، اس میں یہ حدیث لکھی ہے انہوں نے، جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضا صلاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے اپنی، مسح جبہتہ بیدہ الیمنی، تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے، دایاں ہاتھ، اور کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن، یہ دعا پڑھتے تھے، یہ ذکر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ذکر کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں جو نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہو گئی تو اے اللہ مجھے اس سے درگزر فرما، معاف فرما وہ غلطی کو۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے کہ پورے جسم میں جہاں پر تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کر کوئی شفا کی دعا پڑھی جائے، شفا والی آیت پڑھی جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذہن تیز ہونے کے لیے یا قویو یہ وظیفہ ہے، فرض نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو اگر پڑھیں تو اس سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی اس نیت سے پڑھ رہا ہو، یا کوئی بھائی سر میں درد کی وجہ سے ہاتھ رکھ کر سر پہ پڑھ رہا ہو، یا ایسا کچھ نہیں ہے، بس نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھی اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھا ہے تو اس نیت سے رکھ رہا ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اتنی اجازت ہے۔ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ قرآن میں سجدے کیوں ہیں؟ قرآن میں جو 14 سجدے ہیں کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جتنے سجدوں کی آیت ہے آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس میں سجدے کا ذکر آ رہا ہے۔ سجدہ کرنے کا ذکر آئے اور ایک مومن بیٹھا رہے، یہ ہو نہیں سکتا، وہ تو شیطانوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ ابلیس کے سامنے سجدے کا ذکر آیا، حکم آیا اور اکڑ گیا، تو اس کی مخالفت میں ہمیں حکم دیا گیا جب بھی سجدے کا ذکر آئے فوراً سجدہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا، واجب قرار دیا۔ چنانچہ مثال کے طور پہ سب سے آخری جو سجدہ ہے قرآن کا سورہ علق کا، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں ایسے کافروں کی اطاعت مت کرو اور سجدہ کرو اللہ کے سامنے اور اللہ کا قرب اختیار کرو۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو تو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً وہ سجدے میں گر جائے اطاعت کرتے ہوئے، سمعنا واطعنا۔ اس لیے جو ہے سجدہ واجب ہے۔ تمام جو سجدے کی آیتیں ہیں ہم پڑھیں تو سب میں جو ہے سجدے کا حکم ہے یا ذکر ہے، اس وجہ سے سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان آیتوں میں۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے نماز میں وسوسوں سے کیسے بچیں؟ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب اس سے پہلے دیا بھی گیا ہے کہ دیکھیے نماز میں وسوسوں سے بچنے کا ایک وظیفہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں کثرت سے وسوسے آتے ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ ہلکا سا تھوک دے بازو، اور یہ نماز شروع ہونے سے پہلے نماز میں اس طرح کا عمل کریں گے تو عمل کثیر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اکیلے نماز پڑھنا ہے، تب جماعت سے اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح تھوک رہے ہیں تو بازو والا جو ہے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے، بتایا گیا ہے، اس پر اس طرح عمل کر سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی کو خود کنٹرول کرنا ہے وسوسوں پر۔ ہر چیز کا وظیفہ جب دے دیا گیا یا دے دیا جائے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ امتحان یہ ہے کہ آدمی اپنے کنٹرول سے، اپنے جو ہے صلاحیتوں سے اور اپنے قابو سے جو ہے بچے، اپنے آپ کو بچائے وسوسوں سے۔ تو اس لیے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نماز میں جب آئیں تو پورے اس مطلب ذہن کے ساتھ کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یا نہیں تو کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، باقی اور اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا وظیفہ نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآن جو ہے شوز پہن کے پڑھ سکتے کیا؟ شوز اور جوتے پہنے ہوئے ہیں پیر میں، جیسے آفس وغیرہ میں لوگ پہن کے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پڑھنے کی کبھی نوبت آ جاتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جواب یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 5واں سوال یہ ہے بغیر وضو موبائل یا لیپ ٹاپ میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو اس کا جواب اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے کہ دیکھیے موبائل یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر قرآن ہے اور وہ اسکرین ٹچ ہے وہ،
اور ہم اپنی انگلی سے ٹچ کر کے جو ہے قرآن کے پیجز کو اور قرآن کے صفحے کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں تو ہمارا وضو سے رہنا ضروری ہے۔ اور اگر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اسکرین پر، چاہے لیپ ٹاپ کی یا موبائل کی، لیکن ہم ہاتھ سے نہیں ٹچ کر رہے ہیں، جیسے ماؤس سے ہم جو ہے ٹچ کر رہے ہیں، ماؤس کے ذریعے ہم پیپر پلٹا رہے ہیں لیپ ٹاپ میں، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ہاتھ ڈائریکٹ جو ہے جا کے قرآن کی آیتوں سے ٹچ نہیں ہو رہا ہے اسکرین پر۔ تو ماؤس سے اگر ہے تو بغیر وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔